وہ کہتے ہیں حضور اتنی جلدی سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام آ گئے، جب واپس آئے تو کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، پانی بھی چل رہا تھا، اتنی جلدی گئے، اتنی جلدی پلٹ کے آئے، کیسے ممکن ہے؟ وہ کہتے ہیں 2 مہینے لگتے اگر چھو کے بھی آنا ہو، اور حضور گئے اور آئے اور نبیوں کی امامت بھی کرائی، خطبے بھی دیے وہاں، اور پلٹ بھی آئے، اور یہ آنکھ جھپکنے سے قبل منظر ہوا۔ وہ کہتے ہیں اتنی جلدی کیسے گئے، اتنی جلدی کیسے آئے؟ تو علامہ راضی اس کا جواب دیتے ہیں، سنو امام راضی کا جواب۔ امام راضی کہتے ہیں جب ملکہ بلقیس چلی نا ملک سبا سے، تو حضرت سلیمان نے کہا مجھے تخت بلقیس چاہیے۔ ایک جن اٹھ کے کھڑا ہو گیا، قرآن ہے، سورہ نمل اٹھائیے۔ جن کہنے لگا حضرت میں لے کے آتا ہوں۔ کب لاؤ گے؟ کہا مجلس برخاست ہونے سے قبل۔ مجلس برخاست ہوتی تھی دوپہر کے وقت، اور یہ وقت تھا صبح کا۔ اس نے کہا کہ میں دوپہر تک لے آتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات تھی، 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا، اور 7 کوٹھریوں میں تخت مکفل تھا، پیرے لگے ہوئے تھے، خادم کھڑے ہوئے تھے، بغیر کسی مزاحمت کے بھی لانا ہو تو پھر بھی 2 مہینے لگتے ہیں۔ اور پھر تخت بھی چھوٹا نہیں تھا کہ کوئی چیز جیب میں ڈال کے لے آنی ہے، 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا، لوہے اور قیمتی دھاتوں کا بنا تھا، زمین میں گڑا تھا، قیمتی موتی لگے تھے۔ لیکن اس نے کہا حضرت میں دوپہر تک لے آتا ہوں۔ کتنی بڑی بات تھی، لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھ سے اس سے پہلے چاہیے۔ پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا کچھ علم تھا، اس نے کیا کہا؟ حضرت میں لاتا ہوں۔ کتنا عرصہ لگاؤ گے؟ اس نے کہا کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے قبل میں تخت حاضر کر دوں گا۔ اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی، تخت پڑا ہوا تھا، اور جو لے کے آیا وہ کون تھا؟ بنی اسرائیل کے نبی کا ایک امتی تھا، آصف بن برخیہ نام مفسرین نے بتایا۔ حضرت سلیمان کا خالہ زاد کسی نے بتایا، آپ کا امتی تھا، بنی اسرائیل کے نبی کا ایک امتی آنے واحد میں اتنی دور سے تخت لے کر واپس آ بھی جاتا ہے، اور آنکھ جھپکنے سے قبل وہ تخت حاضر بھی ہوتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے نبی کے امتی کی اللہ نے جو طاقت دی ہے اس کا کمال ہے، تو کیا آنے واحد میں مصطفیٰ عرش تک جا کے آ نہیں سکتے؟ راضی کہتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسے ممکن نہیں ہے؟ اگر کوئی مستشرق بے دین اگر انکار کرے تو وہ تو کرے نا، لیکن اگر کوئی کلمہ گو قرآن کو ماننے والا انکار کرے تو وہ کیسے انکار کرتا ہے؟ اس لیے حضور کے لیے جانا بھی کوئی مشکل نہیں، حضور کے لیے آنا بھی کوئی مشکل نہیں۔